ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں شیطان کا راستہ بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, مشکات شریف میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر پر انگلی رکھ کر قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 آپ نے تلاوت کی. وہ جو آپ علیہ السلام نے سیدھی لکیر کھینچی تھی, مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ٹیڑھی لکیریں اس کے دائیں بائیں کھینچی اور فرمایا یہ سارے شیطان کے راستے ہیں. ہاں, شیطان کے راستے یہ ہیں اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے راستے کو کہا سیدھا راستہ اور دائیں بائیں شیطان کے راستے ٹیڑھے, اور پھر آپ نے فرمایا ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میرا راستہ سیدھا ہے. یعنی یہ پتا چلا کہ شیطان کے راستے ایک سے زیادہ ہیں اور صراط مستقیم ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اور اسی پہ اللہ کے نیک بندے بھی چلے. صراط الذین انعمت علیہم, کون؟ صحابہ اور اہل بیت, اور ان کے منہج پہ قیامت تک ہم انگلی رکھ کے نہیں کسی کو بتا سکتے, وہ ڈیفینیٹ صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. باقی شیطان کے راستے ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے اور ہدایت سنگولر کے سیغے سے. یہ کہتے ہیں سارے راستے حق پہ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ایک راستہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے. اب دیکھیں یہ ٹیڑھی لکیریں, اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں کلام ہے لیکن اس میں فٹ ان بیٹھتی ہے کہ آپ نے 2 لکیریں دائیں کھینچی ٹیڑھی اور 2 بائیں, کتنی ہوئی؟ 4, اور آپ نے کہا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہاں, اے غیبی خبر تواڈے بارے سی. ہاں, 4 مسلح تم لوگوں نے ڈالے خانہ کعبہ شریف میں, بدعت جاری کی تمہاری سلطنت عثمانیہ نے تلوار کے زور پر. 1517 سے 1917 تک اللہ نے تمہاری کمر توڑ دی. ورلڈ وار 1 کا ہمیں نقصان ہوا لیکن فائدہ یہ نکلا کہ تمہارا وہ جو جعلی اجماع تھا وہ تو مر گیا, اور سارے مزارات جو بنائے تھے 650 سال بعد بدعت کے اوپر مبنی وہ بھی ختم ہوئے. اللہ کا شکر ہے. اور اب امام کعبہ آ کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے ہیں. 400 سال تک کوئی امام کعبہ مقام ابراہیم پہ کھڑا نہیں ہو سکا. کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں جو کعبے میں 4 مسلح تھے, کیونکہ ان کی بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں. مسلح تو 1925-26 میں اٹھا لیے تھے, لیکن بلڈنگ بعد میں انہوں نے توڑی تاکہ کچھ عرصہ یہ اس پہ برسیے لکھتے رہے, بحال نہیں کیے. اور امام کعبہ کو انہوں نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی پہ کھڑا کیا, جو یہ کہتے ہیں حملی امام ہے. وہاں پہ جو کھڑا ہوا ہے, حملی اپنے مسئلے پہ کھڑا ہوتا ہے نا, حملی امام ہے. 3 طلاق کا مسئلہ جو مفتی اعظم سعودی عرب ہے نا, وہ وہابیوں والا بیان کرتا ہے. میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ حملی نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے 1999 تک مفتی اعظم سعودیہ رہے. انہوں نے باقاعدہ فتوے لکھے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ احمد بن حنبل کے مقلد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب احمد بن حنبل والا ہے لیکن ہم تقلید نہیں کرتے, کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یعنی مذہب سے مراد ہے کہ ہم احمد بن حنبل کی فکر پہ ہیں کہ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو فالو کرتے ہیں. یہی بات لکھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں کہ حنبلی جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, یعنی یہ احادیث کو لے کے چلتے ہیں. باقی وہ تقلید والا معاملہ جس طریقے سے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ علماء عرب جو ہے مقلد ہیں, بھائی سعودی عرب والے جو مفت قرآن بانٹتے ہیں نا, احسن البیان, اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کی شرح کھول کے پڑھ لیں. انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ 4 اماموں کی اندھی تقلید نے امت کی جمعیت کو توڑ دیا ہے, اب اتحاد ممکن ہی نہیں رہا. وہ تو اسے بدعت کہہ رہے ہیں,
اور یہ قرآن وہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے شافات پرنٹنگ پریس سے. وہ نہیں مانتے اس چیز کو, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا ایک تھا ایک غرور 20 تراویح کا, اللہ کا شکر ہے وہ بھی 2 سال ہوئے, 20 تراویح بھی انہوں نے ختم کروا دی ہے, 11 رکعتوں پہ آ گئے, 8 تراویح اور 3 وتر. لو جی, تو 8 تراویحاں لبانا بھی کیا. رفع الیدین آمین پہ تو یہ کہہ لیتے تھے وہ حنبلی ہیں یہ ہے, اور اسی لیے دیکھیں نا وہ چاروں اماموں کے ماننے والے 20 تراویحاں پڑھتے ہیں, یہ بھی خیر ان کا جعلی دعویٰ ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. باقی پورے سعودی عرب میں آلریڈی سوائے حرمین کے 11 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی. ایون ام القرا یونیورسٹی مکہ کے اندر, مدینہ یونیورسٹی کے اندر, یہ حرمین میں حنفیوں کی وجہ سے انہوں نے 2 امام رکھے تھے, ایک 10 پڑھاتا تھا ایک 10 پڑھاتا تھا. اب وہ بھی ختم ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, جان چھوٹی. ایک انہوں نے بہانہ بنایا ہوا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. جھوٹ بولتے ہیں امام کعبہ جو ہے حنبلی ہے. بالکل نہیں, کوئی حنبلی نہیں ہے. وہ حنبلی ان معنوں میں ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنا, باقی وہ تقلید کو تو جائز ہی نہیں سمجھتے. اور سب سے بڑی بات, تم نے تو المحند علی المفند میں وہابیوں کو لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت خارجی ہیں, اور سعودی عرب والے محمد بن عبد الوہاب کو مجدد کہتے ہیں. لو سامو, اوے جھوٹے مفتی, تو نے کہا وہ حنبلی ہیں, اگر حنبلی ہیں تو محمد بن عبد الوہاب کو خوارج کہنا چاہیے, کیونکہ تم ان کو خارجی مانتے ہو, کیونکہ وہ تقلید سے نکل چکے ہوئے تھے. پکڑا گیا نا جھوٹ ان کا. تمہارے بڑوں نے فتاوی شامی میں, تمہارے ابن عابدین شامی نے, جس نے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کے تعویذ کو جائز لکھا تھا, اس نے محمد بن الوہاب کو کہا خوارج کی جماعت ہے. سعودی عرب والے کہتے ہیں وہ مجدد ہے. تو تمہارا یہ دعویٰ تو مر گیا کہ وہ جناب حنبلی ہیں. اور دوسرا یہ بتاؤ, یہ 4 مسلح ڈال کر تم نے کیا نبی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کی 400 سال تک؟ اور جو تم اجماع کی رٹ لگاتے ہو, اجماع تو تمہارا ختم ہو گیا. پھر اس کا مطلب وہ جعلی اجماع تھا, اجماع نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اجماع ہوتا تو اس طرح ٹوٹتا نا اتنے برے طریقے سے. اور اب میری پیش گوئی سن لو, قیامت تک کے لیے اجماع ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ اب حنفیوں میں 2 فرقے ہیں, حنفیہ بریلویہ, حنفیہ دیوبندیہ. آپ 5 مسلح ڈالنے پڑ جائیں گے. اور دیوبندیوں میں بھی حیاتی اور مماتی 6 مسلح. ہاں, اور بریلویوں میں بھی آج کل 3 پارٹیاں بن گئی ہیں, 9 مسلح. تھوڑے مسلح مکڑے ہی نہیں, ختم ہو گئے بھائی, ختم. انشاءاللہ تعالی یہ سارا کا سارا جعلی معاملہ تھا ان کا. اور یاد رکھیے گا, ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. آج اگر ہم کرسچینٹی کے فرسودہ نظریات کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. واللہ, اللہ گواہ ہے اس پہ کہ وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اس طرح امام ابو حنیفہ المتوفی 150 ہجری, امام مالک المتوفی 179 ہجری, امام شافعی المتوفی 204 ہجری, اور امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری. ان کی طرف جو غلط باتیں تم نے منسوخ کر کے ان کے ناموں پہ امت کو توڑا نا, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان اماموں نے تو کبھی ان چیزوں کو آن ہی نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی, جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنا مجدد مانتے ہیں نا, ان کی حجت اللہ البالغہ یہ پڑھ لیں, جس کے سلیکٹو نوٹس ان کو پڑھائے جاتے ہیں, جس طرح احادیث بھی سلیکٹو پڑھائی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. یہ کہتے ہیں وہ حنفی تھے, وہ تھوڑی منجی ٹوک کے گئے ہوئے نے. انہوں نے کہا یہ 4تھی صدی ہجری میں چیز شروع ہوئی تھی اور امت کا بیڑا غرق ہوا اس کی وجہ سے. پھر انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, کہ وہ کہتے تھے ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اور وہ کہتے تھے کہ سوائے رسول اللہ کے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے. اور اس قسم کے کئی اقوال انہوں نے نقل کیے, عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے. یہ کہتے ہیں نہیں, مجتہد تو کر سکتا ہے, مقلد کے لیے انہوں نے عوام الناس کا ذکر کیا. اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے نا, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. جو عدی ابن حاتم نے وہ سلیب لٹکائی ہوئی تھی اور حضور سے سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا اس بت کو ہٹاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ قرآن میں آیا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اسپیسیفکلی کرسچنز کے بارے میں کہ وہ اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو رب مان بیٹھے تھے, تو ہم تو اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کی باتوں کو
ان کے فتووں کو مان نہیں لیا کرتے تھے، ان کے حلال کردہ کاموں کو حلال اور حرام کردہ کاموں کو حرام نہیں کہتے تھے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ بغیر دیکھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا خدا اور. ہاں یہ وہی بات ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. گویا کہ پھر کسی اور خدا کو مان رہے ہو، اگرچہ تم ہمارے خدا کو ہی مانتے ہو. تو عدی ابن حاتم اگر دیوبندی ہوتا نا تو کہتا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجتہد کا کام ہے، میں تو عام آدمی ہوں، ہمیں تو علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے. ان کے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا نہیں تھا، اور حضور یہی کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ، اندھے بن کے نہیں. دیکھنا ہے کتاب اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، انبیاء کے آثار میں ہے کہ نہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ حدیث لکھی، اس کے بعد انہوں نے رزلٹ نکالا کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگر کوئی کسی امام کی تقلید کر بھی رہا ہے نا تو اسے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگر میرے امام کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. عوام کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، وہ مجتہد کو نہیں. یہ تو پوچھتے ہیں آپ مجتہد ہیں یا آپ مقلد ہیں. شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی اسے جب پتا چل جائے کہ صحیح حدیث میں یہ ہے تو وہ چھوڑ دے گا اپنے امام کے قول کو. پھر شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں ہیں یہ امام شافعی نے پکڑی، اور انہیں پتا چلا کہ یہ تابعین کے اقوال پر لائے کرتے تھے، اور امام شافعی نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث کو تلاش کرتے تھے. اسی لیے امام شافعی کی فقہ میں کم غلطیاں ہیں. غلطیوں کی وجہ بھی بتائی انہوں نے. پھر شاہ ولی اللہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اب چونکہ ہمیں پتا چل چکا ہے، حدیث کی کتابیں آ چکی ہیں. پھر انہوں نے لکھا کہ بخاری اور مسلم یہ اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں جن کی تمام احادیث متصل جو روایتیں ہیں قطعی الصحت ہیں، اور ان سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت میں داخل ہے، وہ اہل سنت ہی نہیں. اور سب سے زیادہ دشمنی حنفی رکھتے ہیں. پڑھاتے بخاری مسلم ہے اور نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں. کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو کہتے ہیں یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، مکھیاں مارنا ہے، اور کہتے ہیں انقریب قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا قادیانی تو تمہارے بھائی ہیں، قادیانی تو خود حنفی ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کلیئر کٹ کے لکھا کہ ایک نئی فقہ بننی چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں مینیجبل فارم میں آئیں. اور الحمدللہ شاہ ولی اللہ نے خواب دیکھا تھا، ہم نے بتا دیا کہ اہل سنت کہ کس کس امام کا مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق حق پر ہے. یہ کہتے ہیں خواہش کی پیروی. خواہش کی پیروی نہیں بھائی، دلائل کی پیروی کر رہے ہیں. تم نے 3 مسئلے خواہش میں چھوڑے ہوئے ہیں. امام حنیفہ تو عقیقے کو بدعت مانتے تھے، تم نے چھوڑ دیا یہ مسئلہ ان کا. وہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، تم مدینے کو حرم مانتے ہو. وہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے، تم شوال کے 6 روزے رکھتے ہو. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی چیزیں بھی جو ان کی طرف غلط منسوب ہیں ان سے بھی توبہ کرو. اینڈ پہ میں ایک تحفہ ان کے لیے جاتے جاتے دے دوں. جو پچھلے دنوں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ مجدد الف ثانی تھے، ان کا ذکر خیر کیے بغیر انورٹڈ کاما میں یہ گفتگو نامکمل ہے. مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اندازہ کرو. اور تواڈے مسلح چکے گئے. مجدد صاحب اپنے انجام کو پہنچے ہیں اپنے بزرگوں کے پاس 1034 ہجری میں، اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی. مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے. وہ تو بنائے بیٹھے تھے کہ یہ 3 مسلح آ کے حضرت عیسیٰ اٹھوائیں گے اور صرف حنفیوں کا باقی رکھیں گے. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. اگر یہ نماز کے قائل ہوتے تو 4 مسلح نہ ڈالتے. چاروں پیرلل میں نمازیں پڑھاتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ یہ تو ابھی سعودی حکومت کا ڈنڈا ہے. ادروائز آج تھوڑا سا وہ ڈھیلا کریں، انہوں نے پھر اپنے مسئلے ڈال لینے اور کہتے ہیں چاروں امام ہم حق پہ مانتے ہیں. کوئی نہیں، چاروں اماموں کو حق پہ نہیں مانتے، جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حاج عمرے کی، ان میں چاروں اماموں کے مسلوں کا نقشہ ہے. بار شریعہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے، مفتی امجد علی نے، انہوں نے باقاعدہ نقشہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے ادھر جا کے نماز پڑھنی ہے. اب ان کو اپنی حاج عمرے کی کتابیں بھی چینج کرنی پڑ گئی ہیں.
لیکن بارش شریف ابھی تک وہ 4 مسلوں کے ساتھ ہی پرنٹ ہو رہی ہے. اندازہ کرے بھائی اللہ کے بندو، ڈائنامکس بدل چکی. یہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی شاید واپس آ جائے مسلح، اسی اتھا پاواں گے مسلح. تو آڈا مسلح ان پہ بیٹھا. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہیں شرم آئی کہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر کر دیا. کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ اصل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا. اللہ کے بندو، امام حنیفہ کا اجتہاد اس وقت میجورٹی معاملات میں ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. نہ ان کو آج کے مسائل کا پتہ ہے، انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ٹرین میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ. کوئی نہیں بناتا. اجتہاد وہی والی جو میں نے آپ کہا تھا، ایسا جملہ بولیں کہ گستاخی بھی نہ ہو. پہلے کہا کہ وہ ان کے مطابق عمل کریں، کہتے نہیں اجتہاد مل جائے گا. تاکہ کوئی پوچھے آپ نے ایک نبی کے انڈر کر دیا، وہ کہیں گے نہیں ہم نے انڈر نہیں کیا، ہم نے کہا ان کا اجتہاد ملے گا. اور پھر اس سے بڑا جملہ لکھا مجدد صاحب نے، وہ کہتے ہیں اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. اندازہ کرو کس طرح ان کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی خواہشات موجود ہیں. تو میں نے اس پہ تفنن کے طور پہ کہا تھا مجدد صاحب یہ بات آپ کی صحیح نکلی ہے. ایک جھوٹا آیا ہے غلام احمد قادیانی دجال، وہ واقعی فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. یعنی کیسے فقہ حنفی سے ہوگا اگر پیغمبر ہوتا؟ بالکل ایک جعلی آیا ہے، فقہ حنفی کے مطابق ہی آیا ہے. ہاں، غلام احمد قادیانی دجال بھی حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور امام شافعی اور ان کے ماننے والے، اور احمد بن حنبل اور ان کے ماننے والے، امام مالک اور ان کے ماننے والے، اور امام جعفر ان کے ماننے والے، اور اہل تشیع اہل سنت سارے کے سارے سوائے حنفیوں کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تمہارا جو غوث پاک پیران پیر جن کو کہتے ہو، انہوں نے بھی غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا لکھا ہے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں. لو سامو. اور صحیح مسلم میں کیا حدیث تھی کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے کہا نزول فرمائیں گے، تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اور مجدد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہ حنفی کے مطابق چلائیں گے. یہ فرق ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان بزرگوں کی پیروی کریں آپ. اس کو 1000 سال کا مجدد مانتے ہیں، اس نے خود اپنے کو مجدد ڈکلیئر کر دیا. اندازہ کریں، مجدد تو تھا 100 سال کا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا. پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، المتوفا 101 ہجری. دوسری صدی کے امام شافعی ہیں، المتوفا 204 ہجری. بس 2 تک متفق ہیں، ان کے بعد متفق نہیں ہوئی امت. یا آخری مجدد ہوں گے امام محمد مہدی. تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے تھے 100 سال کے، میں 1000 سال کا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جی پہلے 1000 سال تو نبی اسلام نے کور کر لیے، اب اگلے 1000 سال کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو پیغمبروں کا نائب ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ بات کہاں جا رہی ہے، نائب ہو. اور کہتے ہیں میں ہوں وہ اگلے 1000 سال کے لیے. یعنی پہلے 1000 سال نبی علیہ السلام، اگلے 1000 سال میرے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خواہش چھپی ہوئی ہے، اور خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے. حالانکہ 1000 سال کے مجدد کا ذکر کسی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث میں بھی نہیں تھا. 100 سال کے مجدد کا ذکر تھا. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتیں اور شانیں دی ہیں، ان کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی نصیب ہو جائے گا. وہ کہنے مہدی دشائی کوئی نہیں ہے، جو کچھ منو ملے ہے نا امام مہدی نو بھی تھوڑا بہت جو لب جائے گا. ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، امام مہدی تو آخری 100 سال کے مجدد ہے نا، یہ تو 1000 سال کا مجدد ہے. بالکل چالی ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو اتنا بڑا بڑا انہوں نے بنا کے پیش کیا، حالانکہ اپنے زمانے میں علماء ان لوگوں سے تنگ تھے. بعد میں چونکہ حکمران جب گود لے لیتے ہیں، اکبر بادشاہ کے ساتھ ٹسل تھی، وہاں سے مشہوری ملی، جہانگیر بادشاہ نے اس کو گود لے لیا، صلح کر لی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہوگی، دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. یہ ہاں یہی ہوا تھا. پہلے جیل میں تھا، اکبر بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا، جہانگیر نے بھی جیل میں رکھا، بعد میں جہانگیر نے صلح کر دی. تو پھر ظاہر ہے وہ سیم پیج کے اوپر آ گئے، دوبارہ سے سیم پیج بحال ہو گیا، اور پھر اس طریقے سے سارے معاملات پھیلنا شروع ہو گئے. اور بعد میں تو اورنگزیب عالمگیر آیا جب، حالانکہ یہ سارے میرے ابے ہیں، میں مغل خاندان سے ہوں، میرے ابے نہیں کام پایا تو میں اپنے ابے نہیں گناہ پہ تو نہ.
فتاوی عالمگیری پھر یہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا، 1400 مولویوں کو روٹی کھلائی اور یہ فتاوی عالمگیری ہمارے متھے مار دیا. یہ ان کی پوری چین چل رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے خود اس گفتگو میں کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، نمازیں جمع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، رفع الیدین کا مسئلہ، یہ سارے فروعی مسائل ہیں. ان میں اگر کوئی شافعی ہو کے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی جو ان کی کہانی ہے. حنفی ہو کے کرے گا تو ہمیں اختلاف ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جو ایک جملہ بولا کہ یہ سارے فروعی مسائل ہیں، اصولی طور پر ہم سب ایک ہیں. اصل میں یہ بات ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جب تک اصول کے اوپر بات نہیں ہوتی نا، اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو، اور فروع کہتے ہیں یہ والے جو اختلافی چھوٹے موٹے مسائل چل رہے ہیں. اور وہ بھی یہ چند ایک مسائل ہیں. زیادہ تر مسائل تو آج کے دور کے ہیں، وہ نہ امام حنیفہ کو پتا، نہ امام شافعی کو پتا، نہ احمد بن حنبل کو پتا، اور یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے. ان کے زمانے میں یہ مسائل ہے ہی نہیں تھے. یہ تو آج کے علماء بتائیں گے. اور اجتہاد اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. قرآن، سنت، اجماع، یہ تو فکس ہے. چوتھی چیز جو اجتہاد ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہم تقلید ایسی کرنا کہ جس میں آپ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مانیں اور قرآن و سنت کے دلائل آنے کے باوجود اسی فتوے کے اوپر اڑے رہیں، اسے غلط سمجھتے ہیں. اگر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کسی امام کی پیروی کرتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اماموں نے بھی یہی کہا ہے. میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی جو انہوں نے اس کو اس اعتبار سے واجب قرار دے دیا ہے، حالانکہ خود بڑے بڑے حنفی علماء نے بہت پہلے ہی امام حنیفہ کے کئی فتوے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ فتوے ایسے چھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان فتووں کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے. ان کے بعد جو ان کے اپنے سٹوڈنٹس ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد ہے، وہ اڑی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور پوری زندگی اگر روٹین بنائے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے. 6 روزے رکھ کر حنفی رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر، یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی، لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ. بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری 7ویں دن، اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی مونڈ رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ضمناً ذکر کیا ہے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں تقلید اور اس کے ذریعے جو امت میں نقصانات ہوئے ان کو ایڈریس کروں. میری کئی سال پہلے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. مسئلہ نمبر 197 میں نے 2018 میں ریکارڈ کروایا تھا. آج ہے 5 جنوری 2025. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 6 سال پہلے، کیونکہ 25 تو بھی جسٹ سٹارٹ ہوا ہے نا. اس کے بعد جب دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کا مناظرہ ہوا تھا مولانا صدیق رضا صاحب کے ساتھ، جو اہل حدیث عالم ہیں، ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ شاگرد بھی ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں وہ. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی شیخ صاحب کے ساتھ ہی کھانے کے اوپر 2010 کے اندر. تو ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تو
اس میں وہ حاوی رہے صدیق رضا صاحب. اس وقت مفتی صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ بھاڑ میں گئے مفسرین، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، جذباتیت میں نکل گیا جملہ. تو اس پہ پھر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی. پھر اس کے بعد آج سے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب جب فوت ہوئے، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دی، اور ہر طرف پھر آگ لگ گئی، کیونکہ حنفی تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ تو فرض نماز میں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اور جنازے میں تو امام بھی نہیں ان کا پڑھتا. تو اس پہ پھر میری ایک ویڈیو آئی تھی کہ مفتی صاحب نے جو فقہ حنفی سے بغاوت کی ہے اس اعتبار سے، کیونکہ کچھ حنفی علماء نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہ حنفی کا راستہ چھوڑ دیا. اس میں نے تقلید کے ایشو کو ڈسکس کیا تھا. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ اسی آن لائن لائیو سیشن کے اندر مفتی یاسر واجدی دیوبندی حافظہ اللہ تعالی نے کہا کہ فروعی معاملات کو چھوڑیں، اصول کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. تو میں نے یہ بات ان کی پکڑ لی ہے، اصول کے اوپر اتفاق ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب اصول کے اوپر ہی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے نا، اس کی فقہ ہم نے نہیں لینی. قادیانی حنفی ہیں، قادیانی حنفی ہیں، ہاں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، فقہ میں وہ حنفی ہیں. ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اب قادیانی حنفی ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری اور مسلم جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل، ان میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم، شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں. مالکیوں میں 2 گروہ ہیں، لیکن الموطا امام مالک میں نماز کے طریقے کے اوپر ایک ہی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر والی، رفع الیدین والی، جو بخاری مسلم میں بھی ہے. لہذا امام مالک کا بھی موقف یہی ہے. اس کے علاوہ اہل تشیع کے ہاں تو اتفاق ہے، وہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کرتے ہیں. صرف حنفی اس میں آپ سمجھ لیں تفرد کا شکار ہے. اب قادیانی اگر رفع الیدین شروع بھی کر دیں، حنفیت چھوڑ دیں، تب بھی ہمارا اصل مسئلہ ان کے ساتھ اصولی جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک وہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے، وہ رفع الیدین کر بھی لیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، جب تک چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یا باقی جو انہوں نے اپنے عقیدے لکھے اور گستاخانہ عبارتیں ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی اور یہ ان کے اوپر مناظرے لڑتے ہیں اس کے حق میں دفاع کرنے کے لیے، ان سے دستبردار نہیں ہوتے تو یہ رفع الیدین شروع بھی کر دیں، یا یہ خون نکلنے پر وضو کا نہ ٹوٹنا مان بھی لیں، تب بھی ہم ان سے خوش نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے. کیونکہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے غداری، اور اللہ تعالیٰ نے اس غداری کا بدلہ ان سے لیا ہے میری شکل میں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے رجز، جس طرح نبی علیہ السلام کہتے تھے نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ ہمارا رجز ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو جب تک یہ اپنے عقیدے درست نہیں کرتے نا، فروع پہ بات نہیں ہونی چاہیے.